سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. آیت کا ترجمہ یہ ہے، مہر لگا دی ہے اللہ جل شانہ نے، ختم مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور علی ابصارہم ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے، یعنی مہر دل اور کانوں پر لگائی ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اب یہ بات سمجھ لیں کہ پیچھے دو آیتوں میں، ایک یہ آیت ہے ایک یہ آیت، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان دو آیتوں میں کفار کا تذکرہ ہے. میں نے بتلایا تھا کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد انسانیت 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئی. ایک جماعت تو وہ تھی جنہوں نے مان لیا اور اچھی طرح سے دل میں اس کو راسخ کیا. شروع کی آیتوں میں ان کا تذکرہ تھا. اس کے بعد دوسری جماعت وہ تھی جنہوں نے بالکل ہی نہ مانا سرے سے اور صاف ستھرا انکار کر کے دشمنی اور مقابلے پر اتر آئے. ان دو آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے. تیسری جماعت وہ تھی جنہوں نے نہ واضح انکار کیا نہ واضح اقرار کیا، یعنی دل میں تو کافر تھے اور ظاہراً ایمان کو ظاہر کرتے رہے اپنی اغراض اور مقاصد کی بنیاد پر. وہ ہیں منافقین. اکثر ان میں یہودی تھے، اکثر، زیادہ تر. تو اگلی آیتوں میں ان کا تذکرہ آئے گا. یہ ہے ان دو آیتوں کا بیان کہ ان میں ذکر اور بات کن لوگوں کے متعلق ہو رہی. اب سمجھ لیں آیت کی تفسیر و تشریح. پہلی بات آج کے سبق میں جو تشریح اور تفسیر کے اندر میں بتلاؤں گا، اس میں آپ کو ایک تو یہ بات بتلاؤں گا کہ ایمان اور کفر، یہ در حقیقت انسان کے اندر ایمان کیسے آتا ہے، کون ایمان کو قبول کرتا ہے، کون ایمان کو قبول نہیں کرتا. ایک بات تو یہ بتلاؤں گا. دوسری بات یہ بتلاؤں گا کہ آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگائی ہے. اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، معنی کیا ہے؟ دو باتیں. تیسری بات اس میں یہ بتلاؤں گا کہ ختم مہر لگانے کی حضرات مفسرین نے تفسیر کیا کی ہے، کہ مہر سے مراد کیا ہے. یہ 3 باتیں بتلاؤں گا. پہلی بات کہ ایمان کیسے انسان قبول کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے نظام کیا بنایا ہے. کفر کیسے آتا ہے، اس کے لیے نظام کیا ہے. نمبر 2، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس کے معنی بتاؤں گا کہ اللہ نے مہر کیسے لگائی. نمبر 3، اس کے متعلق، اس مہر کے متعلق حضرات مفسرین کے اقوال کہ مہر سے مراد کیا ہے. پہلی بات یہ ہے، دیکھیں دنیا میں، وضاحت بات لمبی نہیں کروں گا، مختصر بتاؤں گا. جو چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، ان میں بعض وہ ہیں جو وجود رکھتی ہیں، بعض وہ ہیں جو وجود نہیں رکھتی لیکن موجود ہیں.
روشنی کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑ سکتا، وجود ہے۔ میرے دل میں، آپ کے دل میں ایمان ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ گناہ کی نحوست ہے، نظر نہیں آتی۔ آنکھوں کی بینائی ہے، نظر نہیں آتی۔ کانوں کی سماعت ہے، نظر نہیں آتی، وجود نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ان چیزوں کو جن کا وجود تو ہو لیکن میں اور آپ اس کو محسوس نہ کر سکیں، اس کو وجود میں، جسم میں نہ دیکھ سکیں، ان کو کہا جاتا ہے اعراض۔ کچھ چیزیں اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں جن کا وجود ہے، مثال کے طور پہ ٹیکس وجود ہے، جسم ہے۔ آسمان دیکھ لیں، زمین دیکھ لیں، پہاڑ دیکھ لیں، درخت دیکھ لیں، دیگر مخلوقات دیکھ لیں، ان کا وجود ہے۔ اب سمجھیں، اللہ جل شانہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے وہ کسی سبب سے پیدا کی ہے، پھر اس سبب کا کوئی نتیجہ ہے، اس سبب کا کوئی نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پانی کو پیدا کیا ہے پیاس بجھانے کے لیے، پیاس کا بجھنا پانی کے پیدا کرنے کا سبب ہے، ضروریات کا پورا ہونا۔ انسان کپڑے دھوتا ہے، غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، پیاس بجھتا ہے۔ ہم ایک چیز لے لیں گے، پیاس۔ اب پانی پیدا کیا ہے، پانی کے ذریعے سے پیاس کا بجھنا، گویا کہ پانی پیاس بجھنے کا سبب ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنایا۔ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ جب پانی پیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے پیاس بجھ جاتی ہے، پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہ میں نے مثال سے آپ کو بات سمجھائی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے موضوع پر، ایمان اور کفر پر۔ مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، تمام مخلوقات، ٹھیک ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں، آسمان، زمین، عرش، فرش، درخت، چرند، پرند، کتنی مخلوقات اللہ نے بنائی۔ اپنے اندر انسان غور کر لے کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی۔ اب ان چیزوں کا کے ذریعے سے علم حاصل کرنا اور پھر اس علم کے ذریعے سے اس نتیجے پر پہنچنا، وہ کیا ہے؟ مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں، نبی بھیجے ہیں، نبیوں کو معجزات دیے ہیں، نشانیاں دی ہیں۔ اب مخلوقات، نبی، نبیوں کی کتابیں، معجزات، ان کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوا۔ کیا علم حاصل ہوا؟ بھائی پنکھا لگایا ہے تو آٹومیٹکلی جب انسان عقل سے سوچتا ہے تو اس کے نتیجے تک ذہن جاتا ہے کہ کوئی الیکٹریشین آیا ہوگا، اس نے سیڑھی لگائی ہوگی، پھر اس کو فٹ کیا ہوگا۔ آسمان کھڑا ہے، زمین بچھی ہے، پہاڑ ہے، اب عقل کو دوڑایا جائے گا۔ عقل ایک علم کا ذریعہ ہے کہ بھئی کس نے بنایا ہے۔ اسی طرح سے نبی آئے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، بات جو ہے وہ سمجھانے کے لیے، بات تو لمبی ہے۔ نبی آئے، اب نبی نے معجزہ دکھلایا، موسیٰ علیہ السلام آئے اور اژدہے کا معجزہ دکھلایا، ید بیضاء، ہاتھ کا چمکنا کہ سورج کے سامنے کرتے وہ بے نور ہو جائے، معجزات دکھلایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 300 معجزات۔ کتنے معجزات؟ 300 کتاب ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ ہے، خاتم النبیین ہونا۔ سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کا قیامت تک کے لیے نبی بننا، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ دوسرا بڑا معجزہ جو قرآن نے ذکر کیا وہ شق القمر ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے، وانشق القمر، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اس میں دراڑ پڑ چکی ہے۔ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ بہرحال تو اب نبی آئے، دلائل اور معجزات لائے، لوگوں کو اس سے علم حاصل ہوا کہ کوئی ہے جو کر رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ 2 باتیں ہو گئی نا،
مخلوقات کی پیدائش، انبیاء کا بھیجنا، نبیوں کا بھیجنا، پھر اس کے ذریعے سے علم کا حاصل ہونا دوسری بات، اب علم کے بعد نتیجے تک پہنچنا یہ تیسری بات ہے۔ مخلوقات کے ذریعے سے علم حاصل ہوا، اب اس علم کے ذریعے سے نتیجے پر پہنچے گا۔ نتیجہ کیا ہے کہ کوئی تو بنانے والا ہے، اور جب ڈھونڈے گا تو ذہن آٹومیٹکلی جائے گا کہ وہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا، اب یہ تین چیزیں ہو گئی، مخلوقات کی پیدائش نمبر 1، نمبر 2 مخلوقات کے ذریعے سے اللہ نے علم کو پیدا کیا، یہ علماء نے لکھا ہے یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ مثال کے طور پہ میں کسی مخلوق کے ذریعے سے اللہ کو پہچان رہا ہوں، وہ علم مجھے حاصل ہو رہا ہے، تو یہ بھی اللہ کی پیدائش تخلیق ہے، اللہ نے اس کو علم کو پیدا کیا۔ اگر اللہ چاہتے تو مخلوق پیدا نہ کرتے، یا چاہتے تو مخلوق پیدا کرتے لیکن اس کے ذریعے سے لوگوں کو علم حاصل نہ ہوتا۔ تیسری چیز ہے نتیجہ کہ خالق کائنات تک پہنچ جائے، یہ تیسری چیز اللہ نے پیدا کی۔ یہی چیز ہے 3، انہی کی بنیاد پر جو لوگ ان میں غور و فکر کر کے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو ایمان سے نواز دیتے ہیں۔ جو ان مخلوقات میں غور و فکر نہیں کرتے، اس سے علم حاصل کر کے نتیجے تک نہیں پہنچتے، وہ کافر ٹھہرتے ہیں۔ آیت کے اندر انہی لوگوں کو، ان کافروں کا یہ روش، یعنی ان کا مخلوقات میں غور نہ کرنا، نبیوں کے معجزات کو قبول نہ کرنا، اس کو ختم سے تعبیر کیا گیا ہے، مہر لگنے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر نہیں کیا، نبیوں کی لائی ہوئی باتوں میں بینات اور معجزات سے ان کے دلوں نے اثر نہیں لیا، تو نتیجہ جو خالق کائنات کا پہچاننا تھا وہ بھی اللہ نے ختم کر دیا اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، یعنی انہوں نے کسی اثر کو قبول نہ کیا، گویا کہ دل کے بھی اندھے ہیں، کانوں کے بھی بہرے ہیں اور آنکھوں کے بھی اندھے ہیں۔ یہ ہے ایمان اور کفر کا نظام جو اللہ نے انسانیت کے لیے بنایا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، ایک قول بتلایا ہے ابو العالیہ رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جنگ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جنگ خندق، ان کے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ بات کمزور ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، اللہ جل شانہ نے پیارے رسول کے دل میں اتنی انسانیت، خصوصاً اپنی امت کی محبت اور شفقت ڈالی تھی کہ چاہتے یہ تھا کہ میرے ہر امتی وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو کر کامیاب ہو جائے، حریص تھے۔ صحابہ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریصاً علی ہدایت الناس اجمعین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے حریص تھے۔ ہماری اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا لالچی، یعنی دل میں ایک حرص تھی، اور فرمایا کہ کتلملو السریم، ایسے تڑپتے تھے جیسے کہ بچھو کا اور سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، یوں تڑپتے تھے امت کے غم میں، اور دل سے ایک انڈیا کے ابلنے کی جیسے آواز ہوتی ویسے آتی تھی۔ حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات مجھے سنائے، عجیب بات سنائے۔ کہا کہ کیا پوچھتے ہو، پیارے نبی کی تو ہر بات ہی عجیب تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا ایک رات تشریف لائے اور میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے، پھر کہا اگر اجازت ہو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ کھڑے ہوئے اور وضو فرمایا،
وضو فرما کے نفل کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کہا کہ رونا شروع کیا، رونا شروع کیا، قیام میں روتے رہے یہاں تک کہ داڑھی اور سینہ مبارک تک تر ہو گیا۔ پھر رکوع کیا، رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدہ کیا، سجدے میں بھی روتے رہے۔ یہی حالت دوسری رکعت میں رہی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد کہا میں جاگ رہی تھی، میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کے تو اللہ نے کوئی خطا بالفرض ہے نہیں، بالفرض اگر ہوتی بھی تو اللہ نے معاف کر دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، معاف کر دیے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ مجھ پر آج یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیتیں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تفسیر لمبی ہے، خلاصہ اور مضمون ان آیتوں کا یہ ہے کہ ایمان کی یہی ترتیب بتلائی گئی ہے جو تین میں نے آپ کو بتلائی ہے، کہ پہلے اللہ نے مخلوقات کو وجود دیا، پھر مخلوقات کے ذریعے انسانیت کو علم حاصل کرنے کو پیدا کیا، پھر اس علم کے ذریعے نتیجے تک پہنچنے کو اللہ نے آسان کیا ہے۔ جو لوگ ان میں غور و فکر کرتے ہیں ایمان سے سرفراز ہوتے ہیں، اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے وہ کفر کی طرف جاتے ہیں، نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ رب کائنات کو پہچاننا، خالق کائنات کو پہچاننا۔ لہذا یہ معنی بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا پیارے نبی، یہ کفار مکہ، یہ یہود اور نصارہ جو ایمان نہیں لاتے، یہ انہوں نے کفر کی راہ کو اختیار کر لیا ہے، لہٰذا میں نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، کیوں؟ میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ ہے معنی۔ تیسری بات جو آج کے سبق کی تھی کہ ختم مہر سے مراد کیا ہے، مہر سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر سے مراد طبع ہے، یعنی مہر کا لگ جانا، مہر کا لگ جانا۔ اصلاً عربی زبان میں مہر کہتے ہیں چھپانے کو۔ پہلے زمانوں میں ہوتا تھا، آج کل بھی کہیں کہیں ہوتا ہے، خط جب لکھتے تھے تو خط کے جو لفافہ ہوتا تھا اس پہ مہر لگا دیتے تھے ضبط کی، یہ کھل نہیں سکتا، تو جب وہ پورا بند ہو جاتا ہے پھر اس پہ مہر لگتی ہے، پھر اس پہ مہر لگتی ہے، اس سے پہلے مہر نہیں لگتی۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دل کی پھر مجاہد رحمت اللہ علیہ نے یوں مثال دے کے فرمایا، ہاتھ کو یوں رکھا حضرت مجاہد، یہ تابعین میں ائمہ تفسیر میں سے، ہاتھ کو یوں رکھا، حضرت نے فرمایا دیکھو دل کی مثال اس ہتھیلی کی ہے، جب اس میں گناہ کے اثرات آتے ہیں تو ایک انگلی بند ہوتی ہے، پھر دوسری بند کی، پھر تیسری بند کی، پھر چوتھی بند کی، پھر یہ بند کی، مٹھی بند ہو گئی۔ کہا دل بھی اسی طرح گناہوں سے کالا ہوتا ہوتا بند ہو جاتا ہے، پھر اس میں خیر نہیں آتی اور مہر لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بارے میں ایک حدیث فرمائی، قرطبی نے بھی یہ نقل کیا ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر فتنے ایسے پیش ہوتے ہیں، ایسے گرتے ہیں جیسے کہ بوریے کے تنکے گرتے ہیں۔ بوریے کے کسی بوری میں تنکا ہو اور وہ پھٹا ہو تو تنکے کیسے گرتے ہیں؟ کہا دلوں پہ فتنے ایسے پیش ہوتے ہیں، ایسے آتے ہیں، اب جو دل ان کو قبول نہیں کرتا، جو دل ان کو قبول نہیں کرتا وہ روشن ہوتا جاتا ہے، روشن ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورا روشن ہو جاتا ہے۔ جب پورا روشن ہو جاتا ہے پھر وہ فتنے اس پر آتے ہیں لیکن اس کو متاثر نہیں کر سکتے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو اندھیریوں میں پڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی نعوذ باللہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو دلوں پر فتنے پیش ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک وضاحت دے دوں
حدیث میں آیا کہ اللہ جل شانہ کو وہ شخص بہت پسندیدہ ہے کہ اس کے دل میں ایمانیات کے متعلق شکوک پیدا ہو اور یہ ان کو رد کرے۔ شیطان کی طرف سے شک آیا اللہ کے متعلق، رسول اللہ کے متعلق، قبر حشر آتے رہتے ہیں خیالات، قبر حشر کے متعلق کہ اللہ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو ان کو رد کرتا رہے، غلط خیال آئے، وسوسہ آئے، شک اور یہ ان کو رد کر دے کہ جھوٹ ہے، اللہ ایک ہے، وہی خالق کائنات ہے، وہی واجب الوجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، قیامت تک آنے والے انسانیت کے نبی ہیں۔ قرآن حق ہے، قبر حق ہے، حشر حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور تمام روز محشر کا میدان حق ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا حق ہے، کتاب حق ہے، لوح محفوظ حق ہے، جنت میں داخل ہونا حق ہے، جہنم میں جانا حق ہے، اور منکر نکیر حق ہے، اور سارے قبر کی زندگی حق ہے، اور فرشتوں کا آنا، سوال و جواب کرنا حق ہے۔ تمام چیزوں کے متعلق اس کو رد کرتا رہے، اس کا دل ایمان کے لیے مضبوط ہو جائے گا، خیالات آئیں گے ایمان کے لیے مضبوط ہو۔ تو مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تبع سے مراد ہے، جو انہوں نے مثال دے کے سمجھایا، اور قتادہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد دل میں گناہوں کی وجہ سے نقطوں کا بڑھ جانا ہے، سیاہ نقطے، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا، فضائل اعمال میں بھی موجود ہے کہ حدیث دل میں گناہ کی وجہ سے نقطے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، یہی ختم سے مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد ایسا ہے، وہ چیز مراد ہے کہ جو چیز پردے میں چھپی ہوتی ہے، تو جیسے چیز پردے میں چھپ جاتی ہے تو پوشیدہ ہو جاتی ہے، تو جب دل گناہوں کے اندر چھپ جاتا ہے تو ہدایت کے نور سے پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم اس درس کو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، خصوصاً میری اولاد، میری قیامت تک آنے والی نسلیں، حاضرین ان کی اولادیں، ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں، اے اللہ پورے علاقے کے لیے، پورے محلے کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنانا، ہم پر حجت نہ بنانا۔ مولا کریم اس کو ایسے سمجھا دے جو آپ کے نزدیک حق ہو۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، صحابہ نے سکھلایا۔ اے میرے مولا اس کی برکت سے ہمارے دین و دنیا کے تمام مسائل حل فرما دے، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما دے، ادب و آداب سکھلا دے، قبولیت عطا فرما دے، محرومی کے اسباب سے بچانا۔ مولا کریم اپنے دربار عالیہ میں قبولیت عطا فرما دے۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی نبی